بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ہم سورہ الانعام کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ الانعام کی 61 آیت سے لے کر اور 65 آیات تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو سورہ الانعام ہے یہ مکی دور کے آخری زمانے میں اتری، اور اس کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے اور یوم آخرت ہے، اور اسی سلسلے میں دلائل اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں روشن نشانیاں بتائی ہیں، اور سورہ الانعام کی 61 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور برتر ہے، اور تم پر نگہداشت رکھنے والے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، اور ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو خواتین و حضرات، موت ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کو کوئی کافر بھی جھٹلا نہیں سکتا، اور یہی رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہیں اور اپنے فرشتوں کو بھجواتے ہیں، اور جب ان کا ٹائم آ جاتا ہے انسان کا تو وہ اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ سورہ الانعام 62۔ پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے، خوب سن لو کہ فیصلہ اللہ کا ہی ہوگا اور بہت جلد حساب لیں گے۔ تو خواتین و حضرات، موت کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس ہم نے سب نے حاضر ہونا ہے، اور اس دن ہم نے جو کچھ اس زمین پر کیا ہے اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت سوئفٹ ہیں حساب کرنے میں۔ سورہ الانعام 63۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی ظلمات سے نجات دیتا ہے، تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اگر ہم کو ان سے نجات دے دیں تو ہم ضرور شکر گزار کرنے والے مجھ سے ہو جائیں گے۔ خواتین حضرات، جب بھی انسان کو کوئی مصیبت پڑتی ہے اور واقعی کی جینوئن مصیبت پڑتی ہے تو اس وقت وہ تمام مشرکانہ چیزیں چھوڑ کر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے کہ مجھے اس چیز سے نجات دیں، اور اگر آپ نے مجھے اس چیز سے نجات دی، اس تکلیف سے نجات دی، تو میں آپ کا شکر گزار بندہ ہوں گا۔ اور جب اللہ رب العالمین انسانوں کو فضل فرما دیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ وہی انہی حرکتوں پہ اتر آتے ہیں جو وہ پہلے کر رہے تھے۔ سورہ الانعام 64 آیت۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتے ہیں اور ہر غم سے، پھر تم بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں اور ان کی تکالیف کو دور فرماتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ پھر سے شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ الانعام 65 آیت۔ آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہیں کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دیں یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تمہیں گروہ کر کے سب کو لڑائی کرا دیں، تمہارے ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ سکیں۔ تو خواتین حضرات، اللہ رب العالمین کے لیے انسان کو عذاب دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آسمان سے بھی آ سکتا ہے اور زمین سے بھی آ سکتا ہے، اور لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر آپس کی لڑائی سے بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ اور یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوائی ہیں، جو روشن نشانیاں ہیں تاکہ ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے اور ہماری تکالیف کو دور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔